چونکہ زندگی گزارنے میں کچھ لمحات اور کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ جس میں بطور خاص ہم اپنی ایک مشق کرتے ہیں، ایک پریکٹس کرتے ہیں، تاکہ ہم بقیہ ایام کے اندر سہولت کے ساتھ اس طرز زندگی کو اپنا سکیں۔ اس مشق، اس پریکٹس اور اس ڈیوریشن کا نام ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان میں ہر عبادت کو کچھ نہ کچھ بڑھا دیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بقیہ سال ہم اس کے عادی بن سکیں۔ نمازیں 5 فرض ہیں، رمضان کے اندر تراویح کی سنت کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ تراویح کا پڑھنا اور تراویح کی سنت پہ عمل کرنا بقیہ سال نمازیں پڑھنے کے لیے ہمارا معاون بن جائے۔ روزے فرض کیے گئے تاکہ ہم جو کھانا پینا ہمارے لیے حلال تھا ہم اس سے بھی دن کے اوقات میں رک جائیں۔ کیوں؟ تاکہ جب یہ مہینہ گزر جائے تو ناجائز و حرام کھانے پینے اور خواہشات سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تلاوت قرآن، رمضان مبارک میں تراویح کی صورت میں پورا قرآن سننا یا پڑھنا سنت مؤکدہ بنا دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ بقیہ ایام میں تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس کی عملی پریکٹس رمضان المبارک کے مہینے میں کی جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر میں افطاری عالی شان ہو رہی ہے، ہم 4-5 قسم کے پھل کھا رہے ہیں، ہمارے گھر میں روزانہ مٹن، بیف، چکن، فش یہ پک رہا ہے، ہم نت نئی آئٹم اور ڈشز جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی اس بیچارے کے پاس وہی سادہ کھانا ہے، وہ سادہ پانی سے افطار کرتا ہے۔ اگر یہ والا معاملہ چل رہا ہے تو یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ رمضان اسی طرح کی سوچ بدلنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان یہی سوچ پیدا کرنے آتا ہے کہ چلے بالکل اپنے برابر نہیں تو اتنا تو اپنے پڑوسی کا خیال کرو کہ وہ بھی خوشحالی کی زندگی گزار سکے، وہ بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ رمضان بھی گزار سکے اور زندگی بھی گزار سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، الفاظ دیکھیے، فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے، خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ پڑوسی بھوکا ہے اور ہم نے پیٹ بھر کے کھایا، ہم نے فل انجوائے کیا، ہم نے جو ہے وہ ہم لطف اندوز ہوئے کھانوں سے، پڑوسی بھوکا ہے، فرمایا کہ ایسا شخص مومن ہی نہیں، اس کا ایمان کامل ہی نہیں، اس کا ایمان ویسا ہے ہی نہیں جیسا ایمان خدا کو مطلوب ہے، جیسا ایمان خدا کو پسند ہے، جیسے ایمان کا مطالبہ خدا اس سے کرتا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ خود کھاؤ تو کچھ نہ کچھ پڑوسی کی بھی خدمت کرتا۔ تو رمضان میں، رمضان کے علاوہ یہ ایک سوچ بن جائے کہ اگر ہم اچھا کھاتے ہیں تو ہم دوسرے کے لیے بھی کوشش کریں وہ بھی اچھا کھائے، اگر ہم اچھا پہنتے ہیں تو دوسرے کے لیے بھی کچھ ایسا کرے کہ اسے بھی اچھا پہننا نصیب ہو جائے۔ یہ چند ایک چیزیں اگر رمضان کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں، ہماری سوچ رمضان کی برکت سے اگر اتنی بن جائے کہ ہم نے دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے، دوسروں کا بھی لحاظ کرنا ہے، دوسروں کا بھی بھلا چاہنا ہے، تو آپ یقین کیجئے رمضان کی برکتیں آپ کو بھرپور انداز میں حاصل ہوگی۔